الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، ہم میزان حصہ دوم میں قانون جہاد کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ یہ اس حصے کا چھٹا باب ہے۔ جہاد کا حکم کب دیا گیا، یہ کیا حکم تھا، یہ کہاں دیا گیا، اس کی وضاحت ہم کر چکے ہیں۔ میں نے یہ عرض کیا تھا کہ اس حکم کے اندر بہت سی چیزیں زیر بحث آ گئی ہیں۔ ہم اب ان میں سے ایک ایک کو لے کے ان کی وضاحت کریں گے۔ پہلا عنوان ہے ذمہ داری کی نوعیت۔ میں نے لکھا ہے پہلی بات جو ان آیات سے واضح ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ ان میں صرف اتنی بات نہیں کہی گئی کہ مسلمان حج بیت اللہ کی راہ میں قریش کی مزاحمت ختم کرنے کے لیے تلوار اٹھا سکتے ہیں۔ اس کی وضاحت میں پچھلی نشست میں بھی کر چکا ہوں کہ یہ نہیں کہا گیا کہ تم جاؤ حج کرو، اگر وہ راہ کھول دیتے ہیں تو امن کے ساتھ واپس آ جاؤ، لیکن اگر وہ مزاحمت کرتے ہیں تو مزاحمت ختم کر کے حج کر لو۔ صرف اتنی بات نہیں کہی گئی۔ پہلی بات جو ان آیات سے واضح ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ ان میں صرف اتنی بات نہیں کہی گئی کہ مسلمان حج بیت اللہ کی راہ میں قریش کی مزاحمت ختم کرنے کے لیے تلوار اٹھا سکتے ہیں، بلکہ اس سے آگے بڑھ کر انہیں حکم دیا گیا ہے۔ یعنی یہ بھی نہیں کہا گیا کہ تلوار اٹھا سکتے ہیں، مرضی ہے تو اٹھاؤ، مرضی ہے تو واپس آ جاؤ، یہ بھی نہیں کہا گیا۔ حکم دیا گیا ہے کہ وہ اس مقصد کے لیے تلوار اٹھائیں۔ یعنی یہ دیکھیے، یہ فرق واقع ہوا ہے سورہ حج کے حکم میں اور اس وقت جو حکم دیا جا رہا ہے اس میں۔ ایک چیز ہے جنگ کی اجازت دینا، اور دوسری چیز یہ ہے کہ اب اس کا حکم دے دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اب تلوار اٹھانی ہے۔ یہ بات اب میں آگے چل کے واضح کروں گا کہ یہ کیوں دیا گیا حکم، بلکہ اس سے آگے بڑھ کر انہیں حکم دیا گیا ہے کہ وہ اس مقصد کے لیے تلوار اٹھائیں اور برابر اٹھائے رکھیں۔ یعنی اس مقصد کے لیے تلوار اٹھائیں اور برابر اٹھائے رکھیں یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے۔ پہلی چیز کیا ہے؟ پہلی چیز یہ ہے کہ تلوار اٹھانی ہے، دوسری چیز یہ کہ حج کی راہ کی مزاحمت ختم کر دینی ہے، اور تیسری چیز یہ ہے کہ مزاحمت ختم کر دینے پر بھی تلوار نہیں رکھنی، یہ اس وقت تک اٹھائے رکھنی ہے یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے اور سرزمین حرم میں دین صرف اللہ ہی کا ہو جائے۔ اللہ نے اپنے رسول کو مبعوث کیا، اس نے قریش پر اللہ کی حجت تمام کر دی۔ اتمام حجت کے بعد رسول کو وطن چھوڑنا پڑا۔ یہ لوگ بات ماننا تو ایک طرف رہے، قتل کے درپے ہو گئے۔ بہت تھوڑی تعداد میں لوگ آپ کے ساتھ تھے، 250 کے قریب لوگ ہیں جنہوں نے ہجرت کی۔ یہ لوگ مدینہ میں آ گئے، اب یہاں آ کے ایک منظم ریاست قائم ہو گئی۔ انہیں حکم دیا جا رہا ہے، یہ سمجھ لیجئے کہ یہ حکم کن کے خلاف ہے؟ صرف ایک ایسے گروہ کے خلاف نہیں ہے کہ جو حرم کی تولیت سنبھالے ہوئے ہے، اور اب حرم کی تولیت چونکہ اس کے پاس ہے تو حج کی راہ کھولنی ہے، بلکہ یہ وہ گروہ ہے کہ جس پر خدا کے پیغمبر کی طرف سے اللہ کی حجت پوری ہو چکی ہے۔ اس کے بارے میں حکم دیا جا رہا ہے، اس کے مضمرات آگے کھلیں گے۔ یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے اور سرزمین حرم میں دین صرف اللہ ہی کا ہو جائے۔ یہ ظاہر ہے کہ ایک بھاری ذمہ داری ہے، اور مسلمانوں کے کسی نظم اجتماعی پر اس کی حربی اور اخلاقی قوت کا لحاظ کیے بغیر نہیں ڈالی جا سکتی۔ یعنی یہ کوئی معمولی ذمہ داری نہیں تھی۔ اگر حج کے لیے راستہ کھولنا ہی ہوتا تو چلیے ایک متعین محدود مقصد کی جنگ ہے، ہو جائے گی۔ آگے بڑھ کر یہ حکم دیا گیا کہ یہ جنگ اس وقت تک جاری رہے گی کہ فتنہ باقی نہ رہے،
یعنی اس کا مطلب جانتے ہیں کیا تھا؟ اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ گروہ جو پرسیکیوشن کر رہا ہے اس کا خاتمہ ہو جائے، کسی میں اتنی طاقت نہ رہے کہ وہ مذہبی جبر روا رکھے جو قریش نے روا رکھا تھا، پرسیکیوشن کا نام و نشان مٹا دیا جائے، لوگوں کو وہ حقیقی آزادی حاصل ہو جائے کہ وہ جس دین کو چاہیں اختیار کر لیں۔ اور یہی نہیں، اس سے آگے بڑھ کر یہ کہ اس سرزمین میں دین صرف اللہ کا ہو جائے، سرزمین حرم میں کوئی اور دین باقی نہ رہے۔ یہ ظاہر ہے کہ ایک بھاری ذمہ داری ہے، اور مسلمانوں کے کسی نظم اجتماعی پر اس کی حربی اور اخلاقی قوت کا لحاظ کیے بغیر نہیں ڈالی جا سکتی۔ دو لفظ میں نے استعمال کیے، حربی اور اخلاقی قوت، یعنی جنگی طاقت اور اخلاقی لحاظ سے کوئی قوم کس حالت میں ہے۔ ہمارے ہاں لوگ بغیر سوچے سمجھے جہاد فرض ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ جب ذمہ داری ڈالتے ہیں تو یہ دیکھ کر ڈالتے ہیں کہ کس پر ڈالی جا رہی ہے، وہ اس کا تحمل بھی کر سکتا ہے کہ نہیں۔ یہ بات اللہ تعالیٰ نے مصائب و شدائد کے بارے میں نہیں کہی کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، اپنے دین اور اپنی شریعت کی جو ذمہ داری وہ ڈالتے ہیں اس کے بارے میں کہی ہے۔ یعنی میں جب کسی قوم کو کوئی حکم دیتا ہوں، کسی گروہ پر کوئی ذمہ داری ڈالتا ہوں، تو اس ذمہ داری کو میں اس کی وسعت، اس کی طاقت کے لحاظ سے ڈالتا ہوں۔ تو یہاں پر بھی دونوں چیزوں کا لحاظ کر کے یہ ذمہ داری ڈالی ہے، حربی طاقت، اخلاقی قوت۔ چنانچہ سورہ انفال میں قرآن نے وضاحت فرمائی ہے کہ اس کا لحاظ کیا گیا۔ یعنی میں نے پہلے سوال اٹھایا ہے کہ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ اتنی بھاری ذمہ داری اور وہ حربی اور اخلاقی قوت کا لحاظ کیے بغیر ڈال دی جائے۔ اب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ سورہ انفال میں اللہ تعالیٰ نے اس کو باقاعدہ طریقے سے بیان کیا ہے، اس کا لحاظ کیا گیا، اور مختلف مراحل میں یہ اسی کے لحاظ سے کم یا زیادہ کر دی گئی۔ یعنی کتنی حربی قوت ہے، کتنی اخلاقی طاقت ہے، اس کا لحاظ کر کے یہ کم و بیش بھی کی گئی ہے۔ پہلے مرحلے میں جب مسلمانوں کی جماعت زیادہ تر مہاجرین و انصار کے سابقین اولین پر مشتمل تھی۔ یہ معلوم ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم پر جو لوگ پہلے ایمان لائے وہ غیر معمولی لوگ تھے، انہوں نے بڑی غیر معمولی مزاحمت کے مقابلے میں ایمان قبول کیا۔ اس وقت کوئی آگے بڑھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں تھا، اس وقت وہ ایمان لائے، مہاجرین میں سے بھی اور انصار میں بھی۔ سابقون اولون یہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی تھے۔ جب پہلے مرحلے میں مسلمانوں کی جماعت انہی پر مشتمل تھی اور ایمان و اخلاق کے اعتبار سے اس میں کسی نوعیت کا کوئی ذوف نہ تھا، یعنی اجتماعی طور پر وہ ایمانی اور اخلاقی لحاظ سے بھی بڑے بلند مقام پر فائز تھی، وہ 10 کے مقابلے میں 1 کی قوت سے اس ذمہ داری کو پورا کرنے کے پابند تھے۔ یعنی اس وقت اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہ حکم سورہ بقرہ میں دیا گیا۔ انفال میں یہ بتایا ہے، یہ معلوم ہے کہ انفال بدر پر تبصرہ ہے، تو انفال میں یہ بتایا ہے کہ اس وقت یعنی ابتدا میں یہ ذمہ داری کس طاقت کے ساتھ ڈالی گئی تھی۔ یہ 1 اور 10 کی نسبت سے ڈالی گئی تھی۔ یعنی اگر مسلمانوں کے مقابل میں جن لوگوں کے خلاف لڑنے کا حکم دیا گیا ہے وہ 10 گنا طاقت بھی رکھتے ہیں، 10 گنا حربی طاقت بھی رکھتے ہیں، تو مسلمان اس حکم کے پابند ہیں، وہ لڑیں گے اور اللہ کے حکم پر میدان جہاد میں اتریں گے۔ ارشاد فرمایا، یا ایھا النبی حرض المؤمنین علی القتال ان یکم منکم 20 صابرون یغلبوا 200 وَإِن يَكُن مِّنكُم مِّائَةٌ يَغْلِبُوا أَلْفًا مِّنَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَفْقَهُونَ۔ اے نبی، ان اہل ایمان کو جہاد پر ابھارو۔ یعنی یوں نہیں ہے کہ جہاد کی اجازت دی گئی ہے، چاہیں تو کر لیں چاہیں تو نہ کریں۔ اے نبی، ان اہل ایمان کو جہاد پر ابھارو، تم میں سے اگر 20 ثابت قدم ہوں گے تو وہ 200 پر غالب آئیں گے،
اور اگر 100 ایسے ہوں گے تو ان کافروں کے 1000 پر بھاری رہیں گے، اس لیے کہ یہ بصیرت سے محروم لوگ ہیں۔ یہ دیکھیے، یہ 1:10 کے ساتھ ذمہ داری ڈالی گئی ہے، اور اس کی وجہ یہ بتائی گئی ہے کہ تمہارے مقابلے میں جو لوگ ہیں وہ بصیرت سے محروم لوگ ہیں، اور تم سچے اہل ایمان ہو۔ اور سچے اہل ایمان کے ہاں جو صفت خاص طور پر جہاد کے لیے چاہیے وہ صبر و ثبات کی صفت ہے، چنانچہ 20 صابرون کے الفاظ استعمال کیے ہیں۔ استاد امام امین احسن اصلاحی اس بصیرت کی وضاحت میں لکھتے ہیں، یہ جو فرمایا نا کہ بأنہم قوم لا یفقہون، اس لیے کہ یہ بصیرت سے محروم لوگ ہیں۔ استاد امام امین احسن اصلاحی اس بصیرت کی وضاحت میں لکھتے ہیں، یہی بصیرت انسان کا اصل جوہر ہے۔ اس بصیرت کے ساتھ جب مومن میدان جنگ میں نکلتا ہے تو وہ اپنے تنہا وجود کے اندر ایک لشکر کی قوت محسوس کرتا ہے، اس کو اپنے داہنے بائیں خدا کی نصرت نظر آتی ہے، موت اس کو زندگی سے زیادہ عزیز و محبوب ہوتی ہے، اس لیے کہ اس کی بصیرت اس کے سامنے اس منزل کو روشن کر کے دکھا دیتی ہے جو اللہ کی راہ میں شہید ہونے والوں کے لیے مخصوص ہے۔ یہی بصیرت اس کے اندر وہ صبر و ثبات پیدا کرتی ہے جو اس کو تنہا اس بصیرت سے محروم 10 آدمیوں پر بھاری کر دیتی ہے۔ یعنی اصل چیز یہ ہے، اور اس کے ساتھ پھر خدا کی نصرت۔ تو 1:10 کے ساتھ یہ حکم کیوں دیا گیا؟ اس کی وجہ اہل ایمان کے اندر یہ بصیرت، یہ تفقع، یہ دین کا صحیح فہم اور یہ صبر و ثبات ہے۔ یہی وہ چیز ہے جس کو دور جدید میں ہم مورائل سے تعبیر کرتے ہیں۔ جب کسی لشکر یا کسی گروہ کے اندر یہ چیز ختم ہو جائے تو پھر بڑے بڑے اسلحہ کے ساتھ بھی وہ کچھ نہیں کر سکتا۔ تو ایمان والوں کے ہاں یہ چیز اس جذبے سے پیدا ہوتی ہے، ان کے سامنے یہ منزل ہوتی ہے کہ اگر جیتے رہے تو غازی ہیں، اور اگر رخصت ہو گئے تو شہید ہیں، اور ہم یہ اللہ کے لیے لڑنے نکلے ہیں، اس میں ہمارے پیش نظر کوئی اور محرک نہیں ہے۔ یہ پہلا مرحلہ تھا۔ اس کے بعد نئے لوگ اسلام میں داخل ہوئے۔ اس مرحلے میں مسلمانوں کی تعداد اگرچہ بہت بڑھ گئی، لیکن دین کی بصیرت کے لحاظ سے وہ سابقین اولین کے ہم پایا نہیں رہے۔ یعنی اب ہوا کیا، تعداد بڑھ گئی، لیکن وہ جو ایمانی اور اخلاقی حالت ہے وہ بحیثیت مجموعی، یعنی یہ مطلب نہیں ہے کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ یا سیدنا عمر رضی اللہ عنہ یا اس طرح کے جلیل القدر صحابہ کے ہاں کوئی کمی آ گئی ہے، نہیں، بحیثیت مجموعی جماعت میں نئے لوگ بھی شامل ہو گئے ہیں، تو اس کی مجموعی حالت اس مقام پر نہیں رہی۔ وہ سابقین اولین کے ہم پایا نہیں رہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس ذمہ داری کا بوجھ بھی ان پر ہلکا کر دیا۔ یعنی اب نوعیت تبدیل ہو گئی، اور فرمایا الآن خفف اللہ عنکم وعلم ان فیکم ضعفا فإن یکم منکم مئۃ صابرۃ یغلبوا مئتین وَإِن یکم منکم الف یغلبوا الفین بإذن اللہ واللہ مع الصابرین۔ اس وقت البتہ اللہ نے تمہارا بوجھ ہلکا کر دیا، بوجھ ہلکا کر دیا ہے، یعنی جہاد کا حکم تھا، فرض کیا گیا تھا، ذمہ داری ڈالی گئی تھی، اب اللہ تعالیٰ نے اس میں تخفیف کر دی ہے، اس لیے کہ اس نے جان لیا ہے کہ تم میں کچھ کمزوری آ گئی۔ یعنی اس کا باعث کیا بنا ہے؟ یہ نہیں ہے کہ مخالفین کے ہاں بصیرت میں اضافہ ہو گیا ہے، نہیں، تمہارے ہاں کچھ کمزوری آ گئی ہے، لہذا تم میں سے اگر 100 ثابت قدم ہوں گے تو 200 پر غالب آئیں گے۔ اس وقت کیا تھا کہ اگر تمہارے اندر 10 ہوں گے تو 100 پر غالب آئیں گے۔ اب فرمایا کہ تم میں سے اگر 100 ثابت قدم ہوں گے تو 200 پر غالب آئیں گے، اور اگر 1000 ایسے ہوں گے تو اللہ کے حکم سے 2000 پر بھائی رہیں گے۔ اب یہ دیکھیے قرآن مجید کا اسلوب ہے، دونوں باتیں بیان کر دی، یعنی یہ کہ ذمہ داری الآن خفف اللہ عنکم، اللہ نے تمہارا بوجھ ہلکا کر دیا ہے،
ان الفاظ سے یہ بتا دیا کہ اب فرض بھی اتنی حربی طاقت کی نسبت سے ہوگا، اور آگے یہ اسلوب اختیار کیا کہ غلبہ بھی اسی کے نتیجے میں حاصل ہوگا، تو بتا دیا کہ میری نصرت بھی تب آئے گی۔ اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ ان لوگوں کے ساتھ ہے جو اس کی راہ میں ثابت قدم رہیں، یعنی یہ ابھارا کہ اصل چیز ثبات قدم ہے، صبر و استقامت ہے، اس کی کتنی قوت ہے اس کے لحاظ سے ذمہ داری بھی ڈالی جائے گی، اسی کے لحاظ سے اللہ کی نصرت بھی آئے گی۔ یہی معاملہ مہمات کی ضرورت کے لحاظ سے بھی ہوا، یعنی ایک پہلو تو یہ ہے نا کہ ذمہ داری کتنی ڈالی گئی، کب ڈالی گئی، ایک یہ ہے کہ خود جو مہم درپیش ہے اس میں کتنی ضرورت ہے۔ بدر و احد اور تبوک وغیرہ کے مواقع پر ہر مسلمان کو اس ذمہ داری کا مکلف ٹھہرایا گیا، یعنی جہاد کے معاملے میں ایک تو یہ ہوا کہ ذمہ داری کب آئے گی، اور دوسرے یہ ہے کہ مارکے کی نوعیت کیا ہے، سب لوگوں کی ضرورت بھی ہے یا نہیں۔ بدر و احد اور تبوک وغیرہ کے مواقع پر ہر مسلمان کو اس ذمہ داری کا مکلف ٹھہرایا گیا، اور جن لوگوں نے اس مقصد کے لیے نکلنے میں کمزوری دکھائی انہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے سخت محاسبے کا سامنا کرنا پڑا۔ تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ بعض حالات میں جہاد اس طرح فرض ہو جاتا ہے کہ آدمی اگر اس کے لیے نہ نکلے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مواخذے کا اندیشہ ہے۔ یہی معاملہ بدر و احد اور تبوک کے موقع پر ہوا، یہاں تک کہ ایک موقع پر انہیں وعید سنائی گئی کہ وہ اگر اپنے اہل و عیال اور مال و منال کو اللہ کی راہ میں جہاد سے زیادہ عزیز رکھتے ہیں تو انتظار کریں کہ اللہ اپنا فیصلہ صادر فرمائے اور انہیں بھی اسی انجام سے دوچار کر دے جو رسول کی تکذیب کرنے والوں کے لیے مقدر ہو چکا ہے۔ یہ سورہ توبہ میں فرمایا ہے، یعنی ایک موقع ایسا بھی ہے کہ جس میں ذمہ داری کی یہ نوعیت ہو گئی، قوت موجود ہے، حربی طاقت کا تناسب ٹھیک ہے، اخلاقی لحاظ سے بھی بحیثیت مجموعی جماعت میں کمزوری نہیں، سب پر ذمہ داری ڈال دی گئی ہے، لہذا کوئی آدمی بھی اگر پیچھے رہے گا تو وہ سن لے کہ اس کا نتیجہ کیا ہوگا۔ لیکن جن مہمات کے لیے سب مسلمانوں کے نکلنے کی ضرورت نہ تھی، یعنی بدر احد تبوک میں سب کی ضرورت ہے، لیکن ایسی بھی مہمات تھیں کہ جن میں سب مسلمانوں کے نکلنے کی ضرورت نہ تھی، ان کے موقع پر اللہ تعالیٰ نے واضح فرما دیا کہ اب معاملہ درجہ فضیلت حاصل کرنے کا ہے، اور یہ درجہ فضیلت اگرچہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے، مگر جہاد کے لیے نکلنے کی ذمہ داری اس وقت تمام مسلمانوں پر عائد نہیں ہوتی، یعنی مسلمانوں کے اوپر جہاد اور قتال کی جو ذمہ داری ڈالی گئی ہے اس میں دیکھیے کیا چیزیں ہیں جن کا لحاظ رکھا گیا ہے۔ حربی طاقت کتنی ہے، اخلاقی قوت کیسی ہے، اور پھر یہ کہ ایسا نہیں ہے کہ ہر وقت یہ ہر شخص پر فرض ہو جاتا ہے، نہیں، مہم کی نوعیت کیا ہے اس کے لحاظ سے اللہ تعالیٰ اس کو فرض کر رہے ہیں، حکم دے رہے ہیں، ذمہ داری ڈال رہے ہیں۔ ارشاد فرمایا لا يستوي القاعدون من المؤمنین غیر اولی الضرر والمجاہدون فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم فضل اللہ المجاہدین باموالہم وانفسہم علی القاعدین درجہ وکلا وعد اللہ الحسنی وفضل اللہ المجاہدین علی القاعدین اجرا عظیما درجات منہ ومغفرہ ورحمہ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا۔ مسلمانوں میں سے جو لوگ کسی معذوری کے بغیر گھر بیٹھے رہیں اور جو اللہ کی راہ میں اپنے جان و مال کے ساتھ جہاد کریں، دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ یہ بتا دیا کہ بغیر کسی عذر کے ایک آدمی میدان جہاد میں نہیں گیا تو درجے کے لحاظ سے تو برابر نہیں ہو سکتے۔ جان و مال کے ساتھ جہاد کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ نے بیٹھے رہنے والوں پر ایک درجہ فوقیت دی ہے، اور یہ حقیقت ہے کہ دونوں سے اللہ کا وعدہ اچھا ہے، یعنی ایک درجہ فضیلت دی ہے لیکن بیٹھے رہنے والوں کے لیے مواخذہ نہیں ہے، وہ گناہگار نہیں ہوئے، اور یہ حقیقت ہے کہ دونوں سے اللہ کا وعدہ اچھا ہے،
اور یہ بھی کہ مجاہدین کو بیٹھ رہنے والوں پر اللہ نے ایک بڑے اجر کی فضیلت عطا فرمائی ہے، اس کی طرف سے درجے بھی اور مغفرت بھی اور رحمت بھی، اور اللہ بخشنے والا ہے، بڑا مہربان ہے۔ یعنی فضیلت کو تو اس شان کے ساتھ بیان کیا، اور اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ اگر کوئی آدمی اپنے آپ کو جہاد و قتال کے لیے پیش کرتا ہے، جب وہ ہو رہا ہو، جب اس کے شرائط پورے ہوں، جب ریاست کی طرف سے مسلمانوں کے نظم اجتماعی کی طرف سے بلا لیا گیا ہے، تو جو آدمی اپنے آپ کو اس کے لیے پیش کرتا ہے اس کی بڑی فضیلت ہے۔ وہ فضیلت اللہ تعالیٰ نے جہاں جن الفاظ میں بیان کی ہے، وہ دیکھیے اپنے اندر کیا دل نوازی رکھتے ہیں۔ یہ فرمایا ہے کہ اللہ نے ایک بڑے اجر کی فضیلت عطا فرمائی ہے، اس کی طرف سے درجے بھی اور مغفرت بھی اور رحمت بھی۔ یہ بڑا دل نواز اسلوب ہے، بڑی بشارت ہے۔ لیکن جو آدمی اس فضیلت کے لیے نہیں نکلا گھر سے، یہ اس موقع کی بات ہے کہ وہ مواخذے میں نہیں ہے۔ ایک موقع وہ تھا کہ یہ فرمایا کہ اگر نہیں نکلو گے تو اسی انجام کو پہنچ جاؤ گے جو منکرین کا انجام ہے۔ اس قدر سخت وعید تھی۔ اب یہ کہا جا رہا ہے کہ دونوں سے اللہ کا وعدہ اچھا ہے۔ تو یہ دو موقعوں کی بات ہے، یعنی ایک وہ جس وقت مہم کی نوعیت ایسی ہے کہ سب کی ضرورت ہے، اور ایک وہ کہ مہم کی نوعیت ایسی ہے کہ سب کی ضرورت نہیں ہے۔ تاہم یہ بات قرآن نے دوسری جگہ پوری صراحت کے ساتھ بتا دی ہے کہ خدا کے حکم پر ایک مرتبہ میدان میں اترنے کے بعد، یعنی جانے کے لیے تو مہمات کے لحاظ سے لوگوں کو اجازت دے دی کہ نہیں جائیں تو ٹھیک ہے، فضیلت سے محروم رہیں گے، لیکن اگر ایک بار جانے کا فیصلہ کر لیا، میدان میں اتر گئے، تو فرمایا کہ میدان میں اترنے کے بعد بزدلی دکھانا اور پیٹھ دکھا کر بھاگ جانا کسی مسلمان کا شیوا نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے اسے اتنا بڑا گناہ قرار دیا ہے کہ اس پر جہنم کی وعید سنائی۔ یعنی یہ سمجھ لیجئے کہ جہاد حربی قوت اور اخلاقی قوت کے لحاظ سے فرض ہوا، پھر مہمات کے لحاظ سے فرد پر بھی فرض ہوا، اور ایک فرض کفایہ کی حیثیت بھی اختیار کر گیا۔ یعنی اگر اس مہم کے لحاظ سے لوگ کافی ہیں تو باقیوں پر ذمہ داری نہیں ہے۔ اب جو لوگ پیچھے رہ گئے یا نہیں گئے، گھر میں بیٹھے رہے، ان کا کوئی مواخذہ نہیں ہے، بلکہ دونوں سے اچھا وعدہ ہے۔ لیکن اگر مہم کی نوعیت ایسی ہے کہ سب کو نکلنا چاہیے، تو پھر فرمایا کہ تمہارے لیے مواخذے کا اندیشہ ہے، اور مواخذے کی سخت وعید سنائی۔ یہ ایک دوسری بات ہے۔ میدان میں آ گئے، اب پیٹھ دکھا کر بھاگے، تو ارشاد ہوا کہ اس کی گنجائش مسلمان کے لیے نہیں ہے۔ وہ اللہ کے لیے اگر میدان جہاد میں اترا ہے تو پھر اس کو سینے ہی پر گولی کھانی ہے، پھر پیٹھ دکھا کر بھاگنے کی کوئی گنجائش نہیں۔ اگر ایسا ہوگا تو جہنم کی وعید ہے۔ سورہ انفال میں ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم الذین کفروا زحفا فلا تولوهم الادبار ومن یولہم یومئذ دبرہ الا متحرفا لقتال او متحیزا الی فئۃ فقد باء بغضب من اللہ ومأواہ جہنم وبئس المصیر۔ ایمان والو، جب تم ایک منظم فوج کی صورت میں ان کافروں کے مقابلے میں آؤ تو انہیں پیٹھ نہ دکھاؤ، اور جان لو کہ جس نے اس موقع پر پیٹھ دکھائی، الا یہ کہ جنگ کے لیے پینترا بدلنا چاہتا ہو یا اپنی فوج کے کسی دوسرے حصے سے ملنا چاہتا ہو، تو وہ اللہ کا غضب لے کر لوٹا، اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور وہ نہایت برا ٹھکانہ ہے۔ یعنی یہ تو ہو سکتا ہے کہ کسی جنگی حکمت کے تحت پلٹ کر آنے کے لیے، پچھلے مورچے پر جانے کے لیے آدمی پیچھے ہٹا ہے، لیکن بزدلی کی وجہ سے پیچھے ہٹا ہے، جنگ سے بھاگ کھڑا ہوا ہے، تو پھر یہ ناقابل معافی جرم بن جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ جنگ کے لیے اگر مہم سب لوگوں کے نکلنے کا تقاضا نہیں کرتی تو حق ہے، چاہیے تو نکلیے، چاہیے تو گھر میں بیٹھے رہیے۔ نکلیں گے تو اللہ کے ہاں بڑی بشارت ہے، فضیلت ہے، درجہ ہے،
لیکن اگر ایک بار میدان میں آ گئے تو پھر صبر و ثبات کے ساتھ جان بھی دینی پڑے تو اللہ کی راہ میں بندہ مومن کو دینی چاہیے، پھر بزدلی اور پیٹھ دکھانے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ تو اس طریقے سے ذمہ داری کی نوعیت کو گویا واضح کیا۔ ان آیات کی تفسیر کی ہے استاذ امام امین احسن اصلاحی نے۔ یہ جو آیات میں نے سورہ انفال کی آپ کے سامنے پڑھی ہے، یعنی جن میں یہ بتایا گیا ہے کہ اگر اس میدان میں اترو گے تو پھر ثبات قدم کے ساتھ کھڑے رہو گے، پھر بزدلی کے ساتھ بھاگ نہیں سکتے، پھر ہر حال میں استقامت دکھانی ہے، پھر اللہ کی راہ میں نکلے ہو تو یہ سمجھ کر نکلنا ہے کہ یہ اللہ ہی کی راہ ہے اور میں جان دینے کے لیے نکلا ہوں۔ تو وہ اس کی تفسیر میں لکھتے ہیں، اب یہ مسلمانوں کو آئندہ پیش آنے والی جنگوں سے متعلق ہدایت دی جا رہی ہے کہ جب منظم فوج کشی کی شکل میں دشمن سے تمہارا مقابلہ ہو تو پیٹھ نہ دکھانا۔ یہ ہدایت اللہ تعالیٰ کی انہی تائیدات پر مبنی ہے جو اوپر مذکور ہوئی ہیں کہ جن کی پشت پر خدا اور اس کے فرشتے یوں مدد و نصرت کے لیے کھڑے ہوں، ان کے لیے حرام ہے کہ وہ اپنی پیٹھ دشمن کو دکھائیں۔ وَمَن يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرًا، ایسی صورت میں جو لوگ دشمن کو پیٹھ دکھائیں گے، فرمایا کہ وہ خدا کا غضب لے کر لوٹیں گے اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ یہ جرم کفر و ارتداد کے برابر ہے۔ اس جرم کی یہ شدت ظاہر ہے کہ اسی بنیاد پر ہے کہ جو شخص میدان جنگ سے بھاگتا ہے وہ اپنی اس بزدلی سے بسا اوقات پوری فوج بلکہ پوری ملت کے لیے ایک شدید خطرہ پیدا کر دیتا ہے۔ الا متحرفا لقتال و متحیز الی فئہ، یعنی اس سے مستثنیٰ وہ شکلیں ہیں جو کوئی سپاہی کسی جنگی تدبیر کے لیے اختیار کرتا ہے، یا کوئی ایسی صورت اس کے سامنے آ گئی ہے کہ وہ اپنے ایک مورچے سے ہٹ کر اپنے ہی کسی دوسرے مورچے کی طرف سمٹنا چاہتا ہے۔ یہ چیز جنگ میں ہوتی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ حرام جو چیز ہے وہ فرار کی نوعیت کا پیٹھ دکھانا ہے، وہ پیچھے ہٹنا اس سے مستثنیٰ ہے جو تدبیر جنگ کی نوعیت کا ہو۔ تو اس سے گویا وہ حدود واضح کر دیے ہیں کہ کب آدمی پیچھے ہٹ سکتا ہے، تدبیر کے طور پر ہٹ سکتا ہے، پچھلے مورچے میں جانے کے لیے ہٹ سکتا ہے، اپنے لشکر کو بچانے کے لیے بعض اوقات ریٹریٹ کا یا پیچھے ہٹنے کا حکم دے دیا جاتا ہے، لیکن بزدلی سے فرار ایک بالکل الگ چیز ہے، اس کو ممنوع قرار دے دیا گیا۔ ان قرآن مجید کی تصریحات سے جو چیزیں بالکل متعین ہو کر سامنے آتی ہیں، اب آگے میں نے ان کو بیان کیا ہے۔ قرآن کی ان تصریحات سے یہ تین باتیں بالکل متعین ہو کر سامنے آتی ہیں، یعنی وہ تصریحات جن میں یہ بتایا گیا کہ ذمہ داری کی نوعیت کیا ہے، یہ بتایا گیا کہ مہمات کے لحاظ سے ان میں کیا تبدیلی ہوتی ہے، یا اب یہ بتایا گیا کہ پیٹھ پھیر کر بھاگنے کی کیا صورت ہے کہ جو اللہ کے ہاں مواخذے کا باعث ہو سکتی ہے، اور وہ کیا صورتیں ہیں کہ جن میں مواخذہ نہیں۔ تو اس میں اب پورے قانون کو میں نے نکات کی صورت میں بیان کر دیا ہے۔ یہ تین نکات ہیں، اور ان تین نکات سے ذمہ داری کی نوعیت ایک بالکل قانون کی صورت میں سامنے آ جاتی ہے۔ یعنی یہ واضح ہو جائے گا، انہی باتوں کا خلاصہ ہے، یہ واضح ہو جائے گا کہ مسلمانوں کے اوپر جو جہاد کی یا قتال کی ذمہ داری ڈالی گئی ہے، یہ ذمہ داری اپنی نوعیت کے لحاظ سے اگر ہم اس کو قاعدے میں لانا چاہیں تو کیسے متعین کر کے بتائی جائے گی، اور انہی تین چیزوں کے اوپر ذمہ داری کی نوعیت کا یہ باب ختم ہو جائے گا۔ ان کی وضاحت اگلی نشست میں ہوگی۔ اس وقت تقاضا کر رہا ہے کہ اس گفتگو کو ختم کر دیا جائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔